ہر گھر میں، ہر محلے میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو روز لکھی جاتی ہیں۔ یہ ان میں سے ہی ایک کہانی ہے، ایک سپنے کی، جسے اکثر شروع ہونے سے پہلے ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس کہانی کی جو ہیرو ہے اس کا نام ہے عائشہ، وہی عائشہ جس کا نام ہمیشہ اسکول کے رزلٹ بورڈ پر سب سے اوپر ہوتا تھا، جس کے ٹیچرز اس کے والدین سے کہتے تھے آپ کی بیٹی تو ڈاکٹر بنے گی، لیکن اس کے سپنوں اور اس کی حقیقت کے درمیان ایک بہت اونچی دیوار تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عائشہ اکیلی نہیں ہے۔ یہ جو 50% کا عدد اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ پاکستان کی ان آدھی بیٹیوں کی تعداد ہے جن کی پرواز مڈل اسکول کے بعد روک دی جاتی ہے، اور روکنے والے اکثر اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تو آخر وہ کون سی دیواریں ہیں؟ وہ کون سی سوچیں ہیں جو ایک بیٹی کے سپنوں اور اس کی منزل کے بیچ کھڑی کر دی جاتی ہیں؟ چلیے ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے مضبوط دیوار یہ سوچ کے پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے، آخر میں تو شادی ہی کرنی ہے، روٹی گول بنانی آنی چاہیے، ڈگری کا کیا اچار ڈالنا ہے۔ لیکن جب بیٹا فیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس پہ اور پیسہ لگاؤ، اس نے کل کو گھر سنبھالنا ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ دیکھیے، تعلیم کا مقصد صرف نوکری کرنا نہیں ہوتا۔ تعلیم ایک لڑکی کو بہتر انسان بناتی ہے۔ کل جب وہ ماں بنے گی تو ایک پڑھی لکھی سمجھدار ماں بنے گی۔ جب وہ گھر چلائے گی تو حساب کتاب بہتر سمجھے گی، اور اگر خدا نخواستہ وقت برا آیا تو وہی بیٹی اپنے خاندان کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوگی۔ تعلیم خرچہ نہیں، سرمایہ کاری ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ دیوار جسے ہم سب جانتے ہیں، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا روگ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پھپھو کہیں گی زیادہ پڑھ گئی تو اس کے لیے لڑکا کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ پڑوسی کہیں گے روز کالج جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس ایک جملے نے نہ جانے کتنے سپنوں کا گلا گھونٹا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، لوگوں نے کب باتیں نہیں کی ہیں؟ بیٹی کو پڑھائیں تو بھی بات کریں گے، نہ پڑھائیں تو بھی کریں گے۔ تو پھر لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اپنی اولاد کا مستقبل کیوں خراب کرنا؟ الٹا اب زمانہ بدل رہا ہے، آج کل اچھے پڑھے لکھے خاندان اپنے بیٹوں کے لیے پڑھی لکھی لڑکی ہی ڈھونڈتے ہیں۔ تیسری دیوار ہے پیسے کی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے ہم غریب لوگ ہیں، بیٹی کی تعلیم کا خرچہ کیسے اٹھائیں؟ اس کی شادی کے لیے بھی تو جوڑنا ہے۔ لیکن ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا مسئلہ واقعی پیسے کا ہے یا ترجیح کا؟ بیٹی کی شادی پر لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اس رقم کے 10ویں حصے میں وہ گریجویٹ ہو سکتی ہے۔ ایک دن کی شادی ضروری ہے یا اس کی پوری زندگی کی خود مختاری؟ اور اگر واقعی مالی مشکلات ہیں بھی تو جہاں چاہ وہاں راہ۔ سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز کی فیس بہت مناسب ہے، ہوشیار بچیوں کے لیے ہزاروں اسکالرشپس موجود ہیں، صرف نیت کرنے کی دیر ہے، راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ اور چوتھی دیوار حفاظت کا ڈر۔ زمانہ بہت خراب ہے، ہم اپنی بیٹی کو اکیلے باہر کیسے بھیج دیں؟ یہ ڈر بالکل جائز ہے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور یہ فکر غلط نہیں۔ لیکن اس ڈر کا علاج بیٹی کے پر کاٹنا نہیں ہے، اس کا حل احتیاط ہے۔ گھر کے پاس کا کالج ڈھونڈ لیں، دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر وین لگوا لیں، لیکن اس مسئلے کا اصل اور مستقل حل ایک ہی ہے۔ بیٹیوں کو قید کرنے کے بجائے اپنے بیٹوں کو تمیز اور عورت کی عزت کرنا سکھائیں، معاشرہ تبھی محفوظ ہوگا۔ تو جب کوئی والدین ان دیواروں کے آگے ہار مان لیتے ہیں یا انہیں توڑ کر آگے بڑھتے ہیں تو اس ایک فیصلے سے زندگیاں کیسے بدلتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں 2 کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ہے فاطمہ، جس کے والدین نے اسے پڑھایا، آج وہ آرکیٹیکٹ ہے، اپنے پیسوں سے والدین کے لیے گھر بنا رہی ہے۔ دوسری طرف ہے زینب، جسے روک دیا گیا، 18 سال میں شادی ہو گئی اور آج وہ ہر چیز کے لیے شوہر کی محتاج ہے۔ فیصلہ ایک تھا، لیکن نتیجہ 2 الگ زندگیاں۔ تو بنیادی سوال یہ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایک ذمہ داری جسے جلد سے جلد شادی کر کے پورا کرنا ہے، یا ایک اثاثہ جو پورے خاندان کی قسمت بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو قیمت بڑھائے، جو سہارا دے، جو عزت میں اضافہ کرے۔ اس تعریف پر ایک پڑھی لکھی بیٹی سے بڑا اثاثہ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کرتی ہے۔ اور یہ فائدہ صرف ایک گھر تک نہیں رہتا، یہ ایک چین ری ایکشن ہے۔ جب ایک لڑکی پڑھتی ہے تو اس کے بچے صحت مند اور تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس گھر کی آمدنی بڑھتی ہے، اور جب لاکھوں گھر ایسے بہتر ہوتے ہیں تو پورا ملک ترقی کرتا ہے۔ ایک بیٹی کی تعلیم پوری قوم کی ترقی ہے۔
تو اس سوچ کو بدلنے کے لیے اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ والدین کے لیے شروعات بہت آسان ہے۔ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیں اور اس سے پوچھیں، بیٹا تم کیا بننا چاہتی ہو؟ اس کے خواب کو اپنا خواب بنائیں۔ اس کی شادی کے جوڑے سے پہلے اس کی کتابوں کے لیے بجٹ بنائیں۔ اس پر اعتبار کریں، اور ہاں، اپنے بیٹے اور بیٹی کو ایک ہی نظر سے دیکھیں۔ انصاف یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ہے۔ بھائی، چاچا، پڑوسی، رشتہ دار، سب کو مل کر ان بیٹیوں کے لیے راستہ بنانا ہوگا، ان کے راستے میں دیوار نہیں بننا۔ ہم عائشہ کو بھول تو نہیں گئے؟ چلیے اس کے پاس واپس چلتے ہیں۔ آج عائشہ 28 سال کی ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، اپنے گھر میں قید۔ وہ اکثر کھڑکی سے باہر اسکول جاتی بچیوں کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کاش میرے ابو نے مجھے بھی پڑھنے دیا ہوتا۔ جب ایک لڑکی کو پڑھایا جاتا ہے تو ایک نسل کو تعلیم ملتی ہے، ایک تعلیم یافتہ بیٹی، ایک مضبوط خاندان، ایک روشن معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ قوم کی ضمانت ہے۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے آنے والی عائشاؤں کو ایک سپنا دینا ہے یا صرف ایک کاش؟